الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يطعمون الطعام على حبه يتيما مسكينا واسيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ جل جلالہ و عظم شانہ و تم برہانہ کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ مالک کریم قرآن مقدسہ کے چند الفاظ اور مختلف احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے مفہوم پر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عالیہ نصیب فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک شریف کا مقدس ماہ مبارکہ ہے، اور آج اس مقدس مہینے کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ مہینہ اپنے اندر بہت سارے اسلامی واقعات و حالات کو سمیٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ 3 رمضان مبارک کو مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا وصال باکمال ہے، اور 10 رمضان مبارک شریف کو خاتون اول اسلام محسن کائنات حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہے، اور اس ماہ مقدس کے 17 رمضان مبارک شریف کو حق و باطل کی پہلی جنگ غزوۃ البدر رہنما ہوا، اور اسی 17 رمضان شریف کو محبوب کائنات ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے، اور اس ماہ کی 18 تاریخ کو وہ جلیل القدر صحابی
جن کے متعلق میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کی تلوار ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مثال ہے۔ اور 21 رمضان بارہ شریف کو تاجدار حال عطا، مشکل کشا، شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ کا مثال با کمال ہے۔ اور اس ماہ مقدس کی 26 اور 27ویں کی رات رب کائنات نے اس کائنات عالم کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اس لحاظ سے اس رمضان بارہ شریف کے مہینے کے اندر مختلف اسلامی واقعات کا کردار ہے۔ تو آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت پر سعادت ہوئی۔ اور علی تیری شان پہ قربان، تیری عظمت پہ قربان کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی آنکھیں بند کر رکھی تھی، آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ نابینا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ تحیت والسلام نے فرمایا پھوپھی جان، بیٹا پیدا ہو نابینا، چلیے مجھے ساتھ لے کر جائیے۔ تو جب سرکار دو عالم علیہ تحیت والسلام حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لاتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھاتے ہیں، سرکار کی گود میں اٹھانے کی دیر تھی کہ مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ گویا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاہتے یہ تھے کہ سب سے پہلے جس چہرے کی میں زیارت کروں وہ والضحیٰ کا چہرہ ہو، واللیل کی زلفیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم مرتبت شخصیت ہے کہ جس دن میرے آقا علیہ تحیت والسلام نے نبوت کا اعلان، چھوٹے بچہ بات ہے، چھوٹے بچہ بار بیٹھے مہربان کرتے رہا چھوٹے بچے بات بھیجو۔ جس دن میرے آقا دو جہاں علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو دوسرے دن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ تو مردوں میں سے سب سے پہلے جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ عورتوں میں سے جناب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے کر آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے علی مرتضیٰ شیر خدا آپ ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بچپن تھا، سرکار کے معجزات دیکھ کے نہیں غور و فکر کیا، نہیں تفکر کیا، نہیں سوچ و بچار کیا نہیں، لیکن جب سرکار کے والضحیٰ کا جوش انور دیکھا تو آپ پہچان میں جیل پر حق نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر علی مرتضیٰ شیر خدا کی کیا شان ہو سکتی ہے کہ سرکار نے اپنی لخت جگر، اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت النساء حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اور اس سے بڑھ کر علی کی شان کیا بیان کروں، سرکار دو عالم علیہ تحیت والثناء کے نواسے حسنین کریمین شبیرین جنہوں نے آل رسول کی
نسل چلائی جو امام الانبیاء کے نسل کے امین ہیں، وہ مولا علی کے بطن اندر سے پیدا ہوئے، مولا علی کے پشت سے پیدا ہوئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر علی کی شان کیا بیان کروں؟ سرکار نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابها، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حکمت اور دانائی سب سے بڑھ کر خالق کائنات نے جس ہستی کو عطا فرمائی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کون علی شیر خدا؟ آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کو سرکار تو عالم علیہ تحیت و اصناف خود آپ فرما رہے ہیں کہ آنا مدینہ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ آئیے اس دروازے پر بھی چلتے ہیں۔ اے علی، آپ کے متعلق سرکار نے یہ فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی بتا تیرے پاس علم کتنا ہے؟ اب علی رضا شیر خدا کی زبانی سن لیتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے پوچھا گیا اے علی آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا علم کیا پوچھتے ہو؟ اگر میں سورت فاتحہ شریف کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹ اس تفسیر کے کاغذوں کا وزن اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے محدثین مفسرین نے سورت الفاتحہ شریف کی تفاسیر لکھی ہیں، لیکن ایک جلد کے اندر ان کو بند کر دیا جس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن مولا کائنات تیرے علم پر قربان جاؤں کہ آپ نے فرمایا اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو سورت فاتحہ کی تفسیر کی جو کاغذ ہوں گے ان کا وزن 70 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور پھر جب علی رضا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوفہ کے اندر اعلان کر دیا سلونی اما شئتم، مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، علی اس کا جواب دے گا۔ جب جناب علی رضا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ اعلان کیا، جبریل امین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مالک آج تیرے نبی کی داماد نے، خلیفۃ المسلمین نے، امیر المومنین نے علم کا بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ علی کا امتحان لوں۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جا، آج جا کر میرے علی کے علم کا امتحان لے کر آ۔ اب جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ حضرت علی رضا شیر خدا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور لباس بشری میں آئے، ایک انسانی شکل میں آئے۔ جناب جبریل نے پوچھا اے علی، ابھی جبریل نے بتایا نہیں کہ میں جبریل ہوں، جبریل لباس بشری میں آیا۔ اب علی رضا شیر خدا کا علم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے آپ کو علم عطا کتنا فرمایا تھا۔ جبریل نے کہا اے علی سنے بڑا علم کا دعویٰ کر رکھا ہے، بتا اس وقت جبریل کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ اب جبریل نے زمینی مخلوق کا سوال نہیں کیا، آسمانی مخلوق کا سوال کیا۔ جبریل چاہتا تھا کہ زمین تو علی کے سامنے ہے، جواب دے سکے گا، آج آسمانوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ علی کی نظر پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ جناب جبریل نے سوال کیا اے علی بتائیں اس وقت جبریل کیا ہے؟ جناب علی رضا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آسمان کی طرف اٹھا، پھر آنکھوں کو بند کیا، زمین کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں کو بند کیا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے جو دیکھا ہے جبریل میرے دربار میں سائل بن کر کھڑا ہے۔ جبریل امین حیران ہوتے ہیں اے علی اس وقت میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں جبریل ہوں، تو نے دیکھ کہاں لیا؟ تو نے تو آنکھوں کو بند کیا تھا، اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو تو آنکھوں کو کھولنا پڑتا ہے، اور تو نے آنکھوں کو بند کیا، تو نے آنکھوں کو بند کر کر جبریل امین کو کیسے پہچان لیا؟ علی رضا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر علی آنکھیں بند کرے تو علی کی نظر تحت عرش معلی تک پہنچتی ہے، اگر علی آنکھیں بند کرے تو علی کی نظر تحت ثرا تک پہنچتی ہے، اگر علی کی آنکھیں بند ہو تو جہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر پہنچتی ہے، علی اگر آنکھیں بند کرے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں علی کی نظر پہنچتی ہے، اگر علی آنکھیں کھول دے پھر اس وقت کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب جبریل امین نے تحت عرش معلی سے یا رسول اللہ آچاریہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جناب جبریل نے سوال بھی ایسا کیا کہ آج دیکھنا چاہتا ہوں زمینی مخلوق کو تو علی جانتے ہیں، آسمانی مخلوق کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟
علی نے میرا ذوق ایمان کہتا ہے، علی نے آنکھوں کو بند کر لیا، سدرۃ المنتہا کو دیکھ لیا، مقام جبریل کو دیکھ لیا، ٹھکانہ جبریل کو دیکھ لیا۔ اگر علی آنکھیں کھولتا تو رب کائنات کے قرب خاص آپ کی نظر پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے علی سے پوچھتے، علی بتا تیرے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ جس کی نظر ساتوں زمینوں کو چیر لے، جس کی نظر ساتوں آسمانوں کو پھاڑ کر مقام سدرا پر پہنچ جائے۔ اب علی سے پوچھتے، علی بتا تیرے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ اب تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، حضرت امتداد شیر خدا سے پوچھا گیا، علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ آج بات جہل کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں علی کا علم کیا ہے، علی کو علم ملا کہاں سے؟ علی سے پوچھا کہ علی بتائیے آپ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ جناب علی امتداد شیر خدا آپ فرماتے ہیں جب سرکار کو غسل دیا گیا، سرکار نے ظاہراً دنیا سے پردہ فرمایا، ظاہراً دنیا سے آپ جب فقط جانے لگے، علی امتداد نے آپ کو غسل دیا تھا۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں جس وقت میں نے امام الانبیاء کو غسل دیا، آپ کے کفن دینے کے بعد سرکار کی پلکوں پر پانی جمع ہو گیا، پلکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ علی امتداد فرماتے ہیں وہ پانی میں نے اپنے ہونٹوں سے چوس لیا، خالق کائنات نے میرے 14 طبق روشن فرما دیا۔ اگر سرکار کے ظاہراً پردہ فرمانے کے بعد پورے جسم نہیں صرف پلک سے لگنے والے پانی کو علی چوسے تو علی کی نظر کا یہ عالم ہے، علی کا علم کا یہ عالم ہے، تو پھر سرکار کو عالم کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جس شان خدمتگاروں کی انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بنتے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب علی امتداد شیر خدا کا یہ تو ہوگا علم۔ اب آئیے علی کی شان سنیے۔ غدیر خم کے موقع پر جب میرے آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ تحیت وسنا نے حجت الوداع کیا، آخری سال اپنا حج کیا، واپسی پر غدیر خم یہ تالاب تھا، اس کے موقع پر پہنچے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، سبحان اللہ۔ 1 لاکھ تقریباً 16,000 صحابہ کرام کا مجمع۔ سرکار نے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ صحابہ نے کیا غدیر خم کا مقام ہے۔ اب سرکار نے سارے صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا، قربان جب علی تیرے ہاتھ پر کہ تیرے ہاتھ کو پکڑنے والا وہ ہاتھ ہے جس کو خدا خود اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ جب علی امتداد شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ سرکار نے پکڑا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا اجتماع، اور سرکار خود بتا دیتے ہیں، سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاه فهذا علی المولا۔ اے میرے صحابہ سن لو، آج جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو مجھ کو اپنا مالک مانتا ہے، جو میری غلامی کا گلے کے اندر پٹا ڈالنا چاہتا ہے، سب سے پہلے علی سے محبت کرے گا، بعد میں میرے درشن۔ سبحان اللہ۔ ہر کن کا مولا ہو بہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آگے سرکار نے فرمایا، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شاہ علی پاک تیری شان پر قربان کہ امام الانبیاء خود اپنی تیری محبت کو اپنی محبت قرار دے رہے ہیں، اور اپنی محبت کو خدا کی محبت قرار دے رہے ہیں۔ علی تیری شان پر قربان تیرے بغض کو، تیری دشمنی کو، تیری عداوت کو سرکار دو عالم اپنی دشمنی، اپنا بغض، اپنی عداوت قرار دے رہے ہیں، اور جو خدا سے بغض، جو مصطفیٰ سے بغض رکھے اس سے خدا بھی بغض رکھے گا۔ یہ علی کی شان ہے، علی کی محبت وسیلہ محمد سے خدا کی محبت ہے، اور علی سے بغض رکھنا وسیلہ محمد سے اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ اور پھر علی پاک تیری شان پر قربان میری ساری نسلیں جہاں سے آپ نے قدم اٹھائے اس خاک پر قربان۔ علی کی شان سنیے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ علی علی کہاں سے ثابت ہے؟ علی علی کہنا سنیوں کے ایمان میں ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس کے ایمان میں یا علی کہنا لکھا نہیں ہوا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سنیوں کے ایمان میں رب کائنات نے تقدیر کے اندر یا علی کہنا لکھ دیا ہے، دنیا سر توڑ کوشش کرتی رہے گی، یا علی کہنا کبھی ہم روک نہیں سکتے، کیونکہ علی ہمارے ایمان کا محور، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہمارے ایمان کا قبلہ ہے۔ اب آئیے علی ہمارے ایمان کا مرکز کیسے ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، من سبا علیًا فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی وہ یوں سمجھ جس نے محمد مصطفیٰ کو گالی دی۔ من احب علیًا فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ومن ابغض علیًا فقط ابغضنی، جس
رکھا، علی سے عداوت رکھی، اس نے میں محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ اور پھر کون علی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں مجمع، سرکار دو عالم علیہ حیت و اسرار نے فرمایا صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اخوت کا برادرانہ تعلقات قائم کیے، ہر ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس میں اپنا اپنا بھائی بنا لیا۔ جب آپس میں صحابہ کرام کے درمیان اخوت بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو گیا، علی بچ گئے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہتے ہیں یا خدا یا حبیب اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ اخوت قائم کیا، ہر ایک دوسرے کا بھائی بنایا، میرا کوئی بھائی نہیں۔ علی تیری شان پہ قربان۔ سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، انت علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، تو آخرت میں میرا بھائی ہے۔ باقی یا رسول اللہ آج یار اے علی، باقی صحابہ کے بھائی ہیں، لیکن علی تیری شان پر قربان، امام الانبیاء ختم رسول دانائے سبل تیرا ہاتھ پکڑ کر خود فرما رہے ہیں اے علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، تو آخرت میں میرا بھائی ہوگا۔ اور پھر کون علی؟ سرکار فرمایا علی جب میدان محشر برپا ہوگا، میری پیاسی امت حوض کوثر پر آئے گی، علی میری پیاسی امت حوض کوثر پر آئے گی، علی تیرے ہاتھ سے وہ پانی پی گی۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی دشمن ہو، وہ آپ کے دروازے پر آئے، پانی چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ جا، جب تیرا میرا آنا نہیں، تعلقات نہیں، رشتہ داری نہیں، برادری نہیں، دشمنی ہے، میں تم کو کیسے پانی دوں؟ اگر علی نے میدان محشر پوچھ لیا اے لوگوں دنیا میں مجھ سے بغض رکھتے تھے، میرے نعرے کو رکواتے تھے، میرا نعرہ لگانے نہیں دیتے تھے، اب تم کس منہ سے آئے ہو میں تم کو حوض کوثر دوں؟ اگر علی کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے تو دنیا میں علی سے محبت کرنی پڑے گی، علی سے دنیا میں محبت کریں گے، علی راضی ہوں گے، میدان محشر سرکار کا جام کوثر علی ہمیں اپنے ہاتھوں سے پلا دیں گے۔ اور پھر کون علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم مرتبہ شخصیت ہیں کہ رب کائنات نے پوری تاریخ عالم اسلام حضرت آدم سے لے کر آج کے دن تک صرف دو ہستیوں کے لیے سورج کو واپس لوٹایا، سورج غروب ہوا اور سورج واپس لوٹا، صرف پوری تاریخ اسلام میں وہ دو ہستیاں ہیں۔ پہلی حضرت سلیمان اللہ کے نبی، آپ کی جو شان اور آپ کا جو مقام ہے کہ رب کائنات نے آپ کی جب ماد اثر قضا ہوئی تو خالق کائنات نے آپ کے لیے غروب ہوئے سورج کو واپس شروع کر دیا۔ اب آئیے دوسری یہ شان ہے حضرت سلیمان کے بعد علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ہے۔ جب غزوہ خیبر فتح ہوا، غزوہ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر ایک غار کے اندر سرکار نے فرمایا علی اپنی ران بچھا، اپنی گود بچھا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی ران اپنی گود بچھائی، سرکار نے اپنا رخ انور علی کی گود میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی گود میں سرکار نے رخ انور رکھا، اب اس کا نقشہ کھینچا ہے ڈاکٹر اقبال نے، قلندر لاہوری نے، شاعر مشرق نے۔ اقبال کہتا ہے کہ علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں، زمین پہ عرش بالا کے نشاں معلوم ہوتے ہیں۔ اور علی کہتے کیا ہوں گے کہ میں علی روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا، میں علی روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا، چھپا کے اپنی گودی میں خدا کا نور بیٹھا۔ اب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کی گود میں سرکار نے اپنا رخ انور رکھ دیا، اور یہ وقت تھا عصر کی نماز کا، سرکار نے نماز عصر ادا کر لی تھی، علی پاک نماز عصر ادا کرنی ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اب صحابی ہو، نمازی کا پابند نہ تھی، کیسے سکتا ہے؟ اب آپ نے نماز عصر ادا کر لی تھی، سورج غروب ہونے لگا، جب سورج کی طرف آپ کی نظر اٹھی تو آواز آئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز عصر کی۔ قرآن میں نمازوں کی حفاظت کرو، نماز ادائیگی کرو، خصوصاً نماز عصر، درمیانی نماز۔
اب ادھر علی دیکھتا ہے کہ قرآن پاک کی صدا آتی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص عصر کی نماز پر۔ جب رخ مصطفیٰ پر نظر پڑتی ہے پھر قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے علی نبی کے اوپر آواز کو بلند نہ کرنا، زمین کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب ایک طرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ڈوبتے ہوئے سورج پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ دوسری نظر جب رخ مصطفیٰ پر ڈالتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے علی آواز بلند نہ کرنا، زندگی کے اعمال تباہ برباد ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی کشمکش میں پھر پنجابی شاعر نے نقشہ کھینچا، علی کہتے کیا ہوگے کاف قاضیہ کھول کتاب، کاف قاضیہ کھول کتاب دسا یہ تو وقت یاد، یہ تو وقت نماز، یہ تو یار آ گئے کھنڈ کھول میری سرکار آ گئے، تو ہک پیتر پھل ڈاڈے میری سوچ پانی تار آ گئے، دلشاد نماز قضا پر سن اٹھ ادب کروں سرکار آ گئے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کا رخ انور میری گود میں تھا، نماز اثر قضا ہونے لگی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قربان جب علی تیری آنسو پر، آپ کے آنسو گرے آپ کی قمیض پر، میرے آنسو گرے میری قمیض پر، علی کے آنسو گرے رخ مصطفیٰ کے اوپر۔ جب سرکار دو عالم علیہ تحیت و مسنا کے رخ انور پر حضرت علی امزا شیر خدا کے آنسو گرے، سرکار جاگے اٹھے، سرکار فرمائی ہو رہا ہے؟ کہتے ہاں جاتا یا حبیب اللہ نماز ایسا قضا ہو چکی ہے۔ یہ تھی صحابہ، سبحان اللہ، اس کو صحابیت کہتے ہیں۔ اگر خود کو صحابہ کا نوکر بنانا ہے تو نماز کا پابند تو بنانا ہوگا۔ اب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یا اللہ یا حبیب اللہ نماز اثر قضا ہو گئی۔ سرکار فرمائی بتا نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے قضا پڑھنا قاضی یاس مال کی نے لکھا، سرکار نے پوچھا ہے علی نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ علی نے اجازت کیا یا حبیب اللہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی نماز قضا پڑھ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے پھر اپنے ہاتھ اٹھا دیے، سرکار نے اپنے شہد اللہ کے پیارے پر ہاتھ اٹھائیے، اور اگر ان ہاتھوں کی عظمت اور راج پوچھنی ہو تو اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت گلے سے لگایا پڑی جب نائے سے دعائے محمد۔ سرکار نے جب اپنے ہاتھ اٹھائے سرکار نے دعا کیا مانگی؟ سرکار نے دعا مانگی اللہم علی جن ان اطاعتک و اطاعت رسول فرد علیہ الشمس، یا اللہ علی تیری تابعداری میں تھا، تیری رسول کی تابعداری میں تھا، سورج کو واپس لوٹا دے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، علی نماز ایسا چھوڑ کر بیٹھے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں یا اللہ علی تیری تابعداری میں تھا، تیرے رسول کی تابعداری میں تھا۔ اللہ کی تابعداری ہے نماز پڑھنا یا نماز چھوڑنا؟ نماز پڑھنا اللہ کی تابعداری ہے، نماز چھوڑنا نافرمانی ہے، لیکن حضرت علی نماز اثر چھوڑ کر بیٹھے، سرکار فرما رہے ہیں یا اللہ علی تیری تابعداری میں تھا، تیرے رسول کی تابعداری میں تھا۔ اصل میں سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کی تابعداری اصل میں حقیقت خدا کے سجدہ کی تابعداری، کیونکہ بھائیوں کہ رسول فقط عطا اللہ، جس نے رسول کی تابعداری کی اس نے جو سمجھے میں خدا کی تابعداری کی۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے سرکار نے ہاتھ اٹھائے، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ خالق کائنات نے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دیا، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دیا۔ آپ آئیے سورج کے بارے میں تھوڑی سائنس، فلاسفر اور اسلام کو دیکھتے ہیں۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس یہ کہتی ہے یہ زمین بھی حرکت میں ہے، آسمان بھی حرکت میں ہے۔ یہ سائنس کہتے ہیں زمین بھی حرکت میں، آسمان بھی حرکت میں، سورج حرکت نہیں کرتا۔ وہ سائنس والے یہ کہتے ہیں یہ جو زمین ہے یہ 1 گھنٹے کے اندر 1000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، 1 گھنٹے کے اندر 1000 میل کا فاصلہ، یعنی 1500 کلومیٹر، کیونکہ 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 1500 کلومیٹر یہ زمین 1 گھنٹے کے اندر فاصلہ طے کرتی ہے۔ اب یہ زمین فاصلہ طے کرتے 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 سورج کے سامنے آئی تو گویا کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب سرکار کا معجزہ دیکھیں، سرکار نے سب سے پہلے زمین کی حرکت کو روکا،
رو کر سرکار نے پھر فی گھنٹے کے اعتبار سے زمین کو واپس پلٹا کر دوبارہ سورج کو طلوع فرما دیا. اور فلاسفہ یہ کہتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں نہیں، یہ زمین اور یہ آسمان یہ پیاز کے پردوں کی طرح ہے. جس طرح پیاز کے پردے نہ گو، اس طرح کیا یہ زمین آسمان کیا ہے؟ فلاسفہ یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ گول ہے. اور یہ زمین اور یہ آسمان جب گھومتے ہیں، جب یہ زمین سورج سے دور ہوتی ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے. جب یہ زمین سورج کے سامنے آتی ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے. یعنی زمین سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا فلاسفہ کے نزدیک اس کا دار و مدار زمین کے اوپر ہے. اب سرکار کا موضوع دیکھیں، وہ زمین جو پیاز کے پردوں کی طرح گھوم رہی تھی، سرکار نے اس زمین کی حرکت کو روک کر اس کی حرکت کو واپس اپنے ٹائم پر لے گئے اور پھر سورج کو طلوع فرما دیا. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، زمین بھی ساکن ہے، آسمان بھی ساکن ہے. قرآن میں ثابت ہے زمین بھی اپنی جگہ پر ساکن، زمین حرکت نہیں کرتی، آسمان بھی ساکن ہے. یہ سورج حرکت کرتا ہے، سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے. اب سرکار کا موضوع دیکھیں کہ جب یہ سورج طلوع ہوا، طلوع ہونے کے بعد غروب ہوا، غروب جب یہ سورج ہو گیا، ابھی چاند نے طلوع ہونا تھا لیکن سرکار نے چاند کی حرکت کو پہلے روکا، پھر سورج کو اپنے انگلی کا اشارہ کیا اور اپنے انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آچار یار، نعرہ حیدری، یا علی، شان مصطفیٰ. اگر سرکار کفار کو معجزہ دکھانے کے لیے اسی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، رب کائنات کے حکم کے مطابق یہ آسمان یہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. جب علی کی نماز کو دوبارہ لوٹانے کے لیے سرکار اشارہ کرتے ہیں، رب کائنات ڈوبا اس کو واپس لوٹا دیتا ہے. یہ علی پاک کی شان ہے کہ خالق کائنات نے آپ کی خاطر اپنی تقدیر کو تبدیل فرما دیا تھا. اور پھر کون علی؟ سرکار دو عالم علیہ تحیۃ الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر برپا ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جس وقت باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بہن بھائی سے، بہن بھائی سے، ہر ایک تعلق ختم، ہر ایک رشتہ ختم، ہر ایک دوست اپنے دوست سے تعلق ختم کر کر بھاگ رہا ہوگا، نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اپنے پسینے کے اندر اپنے اعمال کے مطابق شنابور ہوگا. اس نازک وقت میں ندا لگا جائے گی کہ علی کے ماننے والے کہاں ہیں، علی کے ماننے والے کہاں ہیں. سرکار فرمایا جس وقت یہ ندا لگا جائے گی علی کے ماننے والے کہاں ہیں، اس وقت ساری خلقت جمع ہو جائے گی کہ ہم نے دنیا کے اندر نعرہ لگایا تھا کہ ہم علی والے ہیں. لیکن اس وقت فیصلہ علی الفضا شیر خدا کریں گے، رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا طرف کریں گے. میرے مالک نعرہ تو ہر ایک نے لگایا تھا، بعد نے نعرہ میری محبت پہ لگایا تھا، بعد نے نعرہ اسلام کا لبادہ ہو کر میرے پرسوں میں لگایا تھا. رب کائنات پوچھے گا علی چاہتا کیا ہے؟ علی عرض کریں گے میرے مالک میں چاہتا ہوں آج جس نے دنیا کے اندر میری محبت میں میرا نعرہ لگایا تھا ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے. علی تیری محبت کتنی محبت ہم گناہگاروں کو جنت میں لے کر جائے گی. تو یہ علی پاک کی شان ہے، علی پاک کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. جب خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے لیے سب سے پہلے اسٹیشن پر اپنا رشتہ بھیجا تھا. آپ کی مشکات شریف مسلم ابو داؤد کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. ابو بکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیجا، ایجاب کا یا حبیب اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. سرکار خاموش. کچھ عرصے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب نے رشتہ بھیجا کہ ایجاب کا یا حبیب اللہ میں آپ کی لخت جگر فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. سرکار خاموش. کچھ عرصے بعد مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ نے رشتہ بھیج دیا. جب آپ نے رشتہ بھیجا خالق کائنات نے وحی نازل فرما دی اے معبود علی کا رشتہ تیرے در پر آ چکا ہے، اس کو خالی واپس نہیں لوٹانا. سرکار نے اپنی چہیتی بیٹی، اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ علی پاک کے ساتھ طے فرما دیا. علی تیری شان پر قربان. علی کی کیا شان ہے. ایک دن سرکار دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں حاضر ہوئے. آپ نے دیکھا علی موجود نہیں. سرکار نے پوچھا ہے فاطمہ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا الکتیاں پر جان بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ایک بات کے اندر میری اور علی کی بحث ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا. علی ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے.
سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ علی کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی گیا، حضرت علی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبی کا اس کا کچا سین زمین کے اوپر قرآن فرما رہے ہیں۔ جب وہ صحابی نے کہا امام الانبیاء بلا رہے ہیں، علی پاک نے کہا آپ جائیے۔ علی پاک حاضر نہ ہوئے۔ علی تیری شان پر قربان کہ امام الانبیاء خود چل کر علی پاک کے پاس تشریف لے کر آئے۔ جب حضرت علی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس خود امام الانبیاء چل کر آئے اور سرکار نے دیکھا کہ علی کچی مٹی پر آرام کر رہا ہے، علی کے جسم کے ساتھ مٹی مس ہو رہی ہے، ٹچ ہو رہی ہے۔ سرکار فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جا۔ جب سرکار نے یہ کہا علی پاک کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد علی نے اپنی زبان سے کبھی علی نہیں کہا، حضرت علی ہر وقت اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے، کیونکہ ابو تراب کا لقب علی ذات کو شیر خدا کو خود امام الانبیاء نے عطا فرمایا تھا۔ یہ علی علی کرنا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے۔ سنیو، اپنے عقیدے پر فخر کرو کہ تمہارے عقیدے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ علی کچھ نہیں کر سکتا، علی مشکل کشا نہیں۔ تمہارے عقیدے میں یہ دست دیا جاتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے۔ علی مشکل کشا کیسے ہے؟ میں بات کچی نہیں کروں گا، حوالے سے کروں گا۔ علی مشکل کشا کیسے ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات پر اجازت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور ہے۔ آپ کے زمانے کے اندر ایک عورت نے زنا کر لیا، زنا کرنے کے بعد وہ حاملہ ہوئی تو حضرت عمر فاروق کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ عرض کرتی ہیں امیر المومنین، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، میں نے زنا کیا اور اب میں حاملہ ہوں۔ تو جناب امیر المومنین حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس بات کو سنسار کر دو، کوڑے مارو۔ اب اسی مجلس میں علی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ تو عمر فاروق کی شان ہے کہ آپ کے مجلس میں علی بھی بیٹھے کرتے تھے، علی پاک بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا عمر، عورت کا قصور ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ عورت کا قصور ہے نا، کہ عورت نے کیا ہے زنا کروایا، اب اس کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جب حضرت علی شیر خدا نے آپ نے یہ الفاظ کہے نا، حضرت عمر فاروق آپ بس اترے اور آپ نے ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فیصلہ فرمانے والے تھے کہ ایک نامعصوم بچے کی جان ضائع ہو جاتی، آپ کو اس فیصلے نہ حق سے سیدھے راستے کی فیصلے کی طرف دکھائی مولا علی شیر خدا نے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگر عمر کی مشکل کشائی حضرت علی پاک کر سکتے ہیں تو اپنے ماننے والوں ہم غلاموں کی کیسے مشکل کشائی کیسے نہیں کر سکتے؟ تو علی علی کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک دن ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ جناب صدیق اکبر پاک اکثر علی پاک کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا عائشہ ام المومنین نے عرض کیا ابا جان میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا شاہ اس علی کو میں کیسے نہ دیکھوں کہ جس علی کے متعلق میرے نبی نے فرمایا النظر الی علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر سرکار نے ہم غلاموں کو بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ میرے ایسے غلام بھی علی کے چاہنے والے آئیں گے جو علی کو دیکھ نہیں سکیں گے، ان کی عبادت کیسے ہوگی؟ سرکار نے فرمایا علی ذکر علی عبادت، علی کو دیکھنا تو عبادت ہی ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جو علی کو دیکھ نہیں سکتا وہ علی کا ذکر کر لے، وہ یوں سمجھے وہ بھی رب کائنات کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ علی کا آپ نے اور میں نے ذکر کیا تو یہ گویا کہ علی پاک کی کیا ہم رب کائنات کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار خود آپ نے لبے ہم سے فرما چکے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میں نے تو بڑا علی کر لیا ہے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی علی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ جو علی کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں، جو علی کرنا چاہتا ہے آپ اپنے ہاتھ ہو کیمرہ مین کیمرہ باہر کی طرف بھی بنانا، جو علی کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ میں کچھ الفاظ کہوں گا، آپ نے کہنا ہے علی علی، میں نے الفاظ کہنا آپ نے کہنا ہے علی علی۔ صحابہ میں کون؟ بولے نا، صحابہ میں کون؟ اہل بیت میں کون؟ پائیدار میں کون؟ خلفائے اربعہ میں کون؟ اللہ کے گھر میں کون؟ نبی کے گھر میں کون؟ حسن کا باپ کون؟ حسین کا باپ کون؟ زوجہ بطول کون؟ نہیں آواز میری ساتھ ہے، میں پتہ کرنے تکلیف بھی کر چکا۔
آواز سے لگانا علی، تاکہ مسجد کو پتہ چلے کہ یہاں علی والے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اعتراض کرنے والے نہیں ہیں. ہم علی کا ذکر کرنا عبادت سمجھے ہیں، علی کو مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں. تو اپنے بلال آواز سے نعرے کا جواب دے، نعرے حیدری. اللہ کے گھر میں کون؟ نبی کے گھر میں کون؟ نبی کا داماد کون؟ حسن کا باپ کون؟ حسین کا باپ کون؟ فاتح خیبر کون؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کم ظرف ہے کون کون، علی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون. نہیں سمجھے میری بات. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کم ظرف ہے کون کون، علی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون. علی کا نعرہ لگا، چہرے پکار اٹھیں گے کہ حلالی ہے کون کون. پھر کون علی؟ جب 12-13 رجب کی درمیانی شب آتی ہے، دیوار کعبہ شب ہوتی ہے، علی کی ولادت کا انتظام کرتی ہے، تو آواز آتی ہے کہ منظر فضائے ہر میں سارا علی کا ہے. جب جنگ احد کے موقع پر علی کی تلوار ٹوٹتی ہے تو جبریل امین کی آواز آتی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی سند اترتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ منظر فضائے ہر میں سارا علی کا ہے. جب مسلمانوں کو سیراب کرنے کے لیے علی شیر خدا کنویں کے جنات سے جنگ کرتے ہیں اور فاتح امیر العرب کا لقب پاتے ہیں، تو آواز آتی ہے کہ منظر فضائے ہر میں سارا علی کا ہے. جب علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر سرکار فرماتے ہیں، من کنت مولا ہے فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پتہ چلتا ہے کہ منظر فضائے ہر میں سارا علی کا ہے. جب سرکار علی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، انت فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے، تو آواز آتی ہے کہ منظر فضائے ہر میں سارا علی کا ہے. جب امام حسن مصطفیٰ حضرت امیر معاویہ پاک کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر سلو کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ منظر فضائے ہر میں سارا علی کا ہے. جب 10 محرم الحرام کو سید الشہداء امام علی مقام جگر گوشہ علی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی شیر خدا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اپنے نانا جان کی دستار اپنے سر پر رکھتے ہیں، نانا جان کی تلوار سر پر رکھتے ہیں، ابا جان علی کی تلوار پکڑتے ہیں، گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں، یزیدی صفوں کو چیرتے ہوئے، مولی کی طرح کاٹتے ہوئے، بالآخر جب سجدے میں گر کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر آپ نے سر تن سے جدا کروا کر نیزے پر اپنے سر رکھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو قرآن سے آواز آتی ہے، منظر فضائے بہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے بہر میں سارا علی کا ہے، جس طرف دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ہمیں تو ہر وقت علی علی کہنا چاہیے، کیونکہ علی ہمارے ایمان کا محور ہے، علی ہمارے ایمان کا مرکز ہے، علی ہمارے ایمان کی نچوڑ ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا، علی مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. گویا کہ میرے آقا علیہ تحیت و اصلاح حضرت علی کی محبت کو معیار ایمان قرار دے رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتا ہے علی سے محبت کرے گا. اے علی روزہ منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. تو یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ علی سے محبت کرنے والے ہیں یا علی سے بغض رکھنے والے ہیں. ہمیں علی تو ماں نے جب ہمیں گود کے اندر اٹھایا تو سب سے پہلے کہا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد. ہم نے تو اللہ سے بھی مدد مانگی ہے، اس کے رسول سے بھی مدد مانگی ہے، علی شیر خدا سے بھی مدد مانگی ہے. تو علی کی محبت ہمارے خون کے ہر قطرے میں موجود ہے، ہر ذرے میں موجود ہے. اگر کوئی شخص، میرے استاد اکرام بڑے کمال کے الفاظ کہتے تھے، میرے استاد محترم فرماتے تھے، بیٹا اگر علی کی محبت پر جان دینا پڑے جان دے دینا. سبحان اللہ. ایک طالب علم ہمارے ساتھ احمدآباد کا پڑھا تھا، اس نے کہا، استاد جی یہ کیسے علی کی محبت میں جان دینی پڑے تو جان یہ کیسے؟ میرے استاد محترم نے کمال کے الفاظ کو جملے کرے. سرکار نے فرمایا، اگر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے علی کی خاطر جان نہیں دو گے، علی سے بغض رکھو گے، بے ایمان ہو جاؤ گے. اگر علی کی محبت میں جان قربان کر دو گے تو ایمان کی حالت میں موت ہوگی اور شہادت کی موت ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر یہ کوئی سمجھے میں ایسے بات نہیں کرتی، سرکار نے خود فرمایا، سرکار نے فرمایا جو شخص میری آل بیت کی محبت میں مرے گا وہ یوں سمجھے میں نے شہادت کی موت پائی ہے. تو اب کیا علی پاک آل بیت میں شامل نہیں ہے؟
آج کہتا اپنے اہل بیت کا بڑا ذکر کیا، صحابہ کا ذکر نہیں کیا. ارے عقل کے اندھے، علی اہل بیت میں بھی شامل ہے، علی صحابہ میں بھی شامل ہے. علی تیری شان پر قربان، تجھ کو دونوں مرتبے دونوں مقام ملے. جب صحابہ کا ذکر ہوتا بھی علی علی ہوتا ہے، جب اہل بیت کا ذکر ہوتا بھی علی علی ہوتا ہے. اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں علی ذات خدا کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اور چند ایک مضمون بات انشاءاللہ 5-7 منٹ میں ختم کروں گا. اعتکاف کے لحاظ سے اعتکاف کرنا یاد رکھیں، نفل بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے. اس طرح اکثر دوست پورے مہینے کا اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ نفل ہوتا ہے. جو سنت اعتکاف ہے وہ آخری 10 رات ہوتا ہے. اور سرکار فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن ایک رات کا اعتکاف بیٹھتا ہے، رب کائنات اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ فرما دے گا، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا. اور پھر سرکار فرمایا جو شخص رمضان شریف کی بابرکت 10 راتوں میں اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرتا، رب کائنات اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملے. اگر کوئی مصروفیات نہیں، آپ کو اعتکاف کیا ہے، بیٹھنا چاہیے. اگر کسی مسجد کے اندر کوئی شخص بھی اعتکاف نہیں بیٹھا تو یاد رکھیں سارے محلے کے اوپر وزن ہوگا، بھار ہوگا. اگر ایک شخص بھی بیٹھ گیا سارے محلے کی طرف سے کیا ادا ہو جائے گا. اب تیسرا مسئلہ فطرانے کے مطابق، فطرانہ یاد رکھیں اصل میں جو شریعت میں اعتبار فطرانے کا وہ ہے چکی والا 2 کلو آٹا. ایک تو یاد ہوگا گٹھوں والا، یہ نہیں جو چکی کے اوپر گندم والا آٹا ہوتا ہے، اس کے 2 کلو کا حساب لگایا جاتا ہے. تقریباً اس وقت 1 کلو کی قیمت بعض 120 125 130 بھی دے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تقریباً فی آدمی کا جو فطرانہ بنتا ہے وہ 2800 روپیہ 2800 روپیہ بنتا ہے فی آدمی کا. دینا کس کی طرف سے؟ گھر کی جتنی فیملی ہے. اگر عید الفطر والے دن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی گھر میں بچہ پیدا ہو جائے نا تو اس کا بھی فطرانہ دینا پڑتا ہے. اور یہ فطرانہ جس شخص کے اوپر واجب ہے دینا وہ لازمی دے. کیوں کہ فطرانے کی ادائیگی رمضان کے روزوں کی مقبولیت کی شرط ہے. روزہ تب قبول ہوں گے جب فطرانہ ادا کریں گے. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم فطرانہ کو دیتے ہیں لیکن عید والے دن صبح جلدی عید ادا کرنے سے پہلے دے دیتے ہیں، 1-2 دن پہلے. آپ بتائیں جس غریب جس یتیم کو آپ 1-2 دن پہلے فطرانہ دے رہے ہیں، کیا وہ کپڑے خرید کر سلوا کر پہن سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ یار کم از کم 10 سے 12 دن پہلے دینا جو ہے. 10 سے 12 دن پہلے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آخر بھی دینا پہلے بھی دینا، پہلے دیکھتے ہیں کسی غریب کا کیا ہوگا، بھلا ہوتا ہے. فطرانہ دینا جس کا غریب یتیم مسکین کے اوپر فطرانہ لگتا ہے، اس غریب یتیم کے اوپر جس کا کوئی روزی کا ذریعہ نہ ہو، 2 وقت کا مشکل بڑے کھانا کھا رہا ہو. اکثر ہمارے یہاں یہ جاہلیت ہے کہتا ہے جو بیوہ عورت اس کو فطرانہ دے. ہر بیوہ عورت کے اوپر فطرانہ نہیں لگتا. وہ بیوہ عورت جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، رشدی کے لیے جہیز کا انتظام کرنے کے لیے پیسہ نہیں، گھر کے اندر کوئی فرد کمانے والا نہیں ہے، 2 ٹائم کی روٹی بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو کھلا رہی ہے، اس بیوہ کے اوپر فطرانہ لگتا ہے. ہر بیوہ کے اوپر فطرانہ نہیں. بیوہ عورت ہم دیکھی ہیں اربوں خربوں کی مالک ہے تو کیا اس کو فطرانہ دینا؟ وہ بیوہ عورت جو کیا ہے وہ 1 ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے کھا رہی ہے، خود بھی کھاتی ہے اپنی بیٹی کو کھلاتی ہے. ہاں اگر کسی بیوہ کا بیٹا ہے جوان ہے کمانے کی طاقت کا کماتا نہیں، پھر اس بیوہ کو آپ فطرانہ نہیں دے سکتے. کیوں کہ آپ اس کے کمانے والا گھر میں موجود ہے، اگر وہ نہیں کمائے تو اس کی غلطی ہے نا. اب اس کو فطرانہ نہیں. اس بیوہ کے اوپر فطرانہ لگتا ہے جس کا کوئی کمانے والا کوئی ذریعہ معاش کوئی آمدن ہو نہ ہو. آج کے دور میں کوشش یہ کریں یہ فطرانہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں دیکھیں. سب سے پہلے آپ کے فطرانہ آپ ہاتھ آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر محلے کے اندر، پھر محلے کے اندر دور کے رشتہ داروں کے اندر، پھر دور کے رشتہ داروں میں نہیں تو پھر آپ کسی فلاحی ادارے میں دے دیں جو کیا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اگر فلاحی ادارے تو پھر آپ دینی مدارس کی خدمت کریں، کیونکہ دینی مدارس کے اندر فطرانے زکوٰۃ و خیرات ڈبل ہوتا ہے. کیوں؟ دینی مدارس میں طالب علم مسافر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، اور کالا کالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے علاقے کے اندر قبلہ مفتی شیخ منصاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ تقریباً 29 سال سے وہ اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. 29 سال سے 29 سال ہو چکے اس کے دائرے کو. اور یہ آپ کے علاقے تھل کے لیے بہت بڑا ہدایت کا چشمہ ہے ان کا مدرسہ. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اگر اور کوئی غریب مسکین ہے تو آپ کم از کم اس ادارے کی کیا ہے فطرانے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں کیا ہے خدمت کریں.
تقریباً 2 لاکھ ماہانہ اس ادارے کا خرچہ 2 لاکھ. اور وہ کہاں سے 2 لاکھ کا؟ یہ جو آپ لوگ خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ لوگ خدمت کرتے ہیں اسی کا کیا ہے کہ وہ نام پر طالب علم پڑھتے ہیں اور دین کے طالب علم کی خدمت کرنی بہت بڑا ثواب ہے. اور آپ کے جامع سے کوئی امام ہے مولانا عبدالوفا محمد اقبال صاحب، یہ کس ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کا پیشوا آپ کے امامت سے کس ادارے کا فاصل ہے. پھر جو شخص آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہو پھر آپ کا حق ہے کہ کیا آپ اس ادارے کی خدمت کریں. اور جو آپ کے استاد ہیں وہ تو بڑے درویش انداز میں رہتے ہیں. یقیناً میں بڑوں سے متاثر ہوں کہ اکثر میں دیکھتا ہوں، اکثر میں تو ہمیشہ سے دیکھتا ہوں، سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو بارش ہو کچھ بھی ہو، صبح نماز کے بعد قبرستان میں لازمی جاتے ہیں، والد صاحب کی قبر پر جا کر خرچہ پڑھتے ہیں. جو شخص ہر روز والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھے حاضری دے سرکار نے فرمایا اس پر والدین راضی ہو جاتے ہیں. جس بندے کے اوپر والدین راضی اس پر خدا بھی راضی. سبحان اللہ. تو آپ اپنے ماں پر فخر کیا کریں، اپنے ماں کی خدمت بھی کیا کریں. یا آپ کے ماں کو فطرانہ دیکھتا زکات دے گا، یہ نہیں آپ اپنے ماں کو اپنے فطرانہ دے سکتا نا، اس کو پڑھے لکھے وہ خود دینے کے مستحق ہے، دیں گے. ٹھیک ہے نا. ویسے آپ خدمت کریں. آپ تنخواہ تو دیتے ہوں گے مہینے کی، وہ تمہیں پتہ ہے دیں گے. اب ویسے خدمت آپ اپنے امام کی ذات طور پر کیا کریں، کیونکہ یہ جو امام ہوتے ہیں دین کی کلے ہوتے ہیں، انہی کے دام سے یہ دین کی کیا بتیاں چل رہی ہیں. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کہ رب کائنات ہمیں دین سمجھ کر دین پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عالیہ نصیب فرمائے. ہمارے شاہ